الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمنی بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت ہی مختصر حمد و ثنا رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں اور بے شمار درود و سلام کا نذرانہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب السامعین و ناظرین، آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت سیدنا خلیفہ سویم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اس پر تھوڑا سا کلام ہم کریں گے۔ میرے دوستوں، ذی الحجہ یہ مہینہ ہے 18 تاریخ اور یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ پورا عشرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا بھر میں یوم شہادت منائی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے میرے دوستوں کہ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بے شمار فضائل اور کمالات قرآن و حدیث میں نظر آتے ہیں، خاص کر کتب حدیث میں سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، کیونکہ یہ ہستی ایسی ہیں اور صحابہ مطلقاً سارے کمال کے، ایسا نہیں کہ کسی صحابی کے بارے میں کہیں، اللہ کے حبیب نے سارے صحابہ کے بارے میں اور اللہ نے بھی بے شمار فضائل
ہیں، لیکن ان چار جو اول کے چار خلفائے راشدین ہیں ان کی تو شان ہی ورا الورا ہے، ان کی فضیلتوں پر باب کے باب موجود ہیں، اور ان چاروں میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن آج کیونکہ اس عظیم ہستی کا ماہ یوم شہادت ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ شخصیت کیا ہے، کیا قربانی ہے، اور شاید آپ یقین کریں، میں تو آج چیدہ گفتگو کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ صفاتیں بے شمار ہیں لیکن میں کتنے تک پہنچ سکتا ہوں وہ آپ دیکھیں گے، 3-4 میں پہنچ گیا تو بڑی بات ہے کہ اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور کمال کی، اور کچھ فضیلتیں اور کمالات حضرت عثمان غنی کے ایسے ہیں کہ دنیا میں کسی کے نہیں۔ کمال تو یہ ہے، وہ آج سمجھیں گے ہم کہ وہ انوکھی کمال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ ذی الہجرتین، 2 ہجرت کرنے والے، ذی النورین، آپ کو پتہ ہے 2 نور والے، ترجمہ کر رہا ہوں آسان، جامع قرآن، قرآن کی قرأت کو ترتیب دینے والے، ایک قرأت میں کمال کیا آپ نے، آج پڑھی جا رہی دنیا بھر میں، یہ حضرت عثمان غنی کا کمال ہے۔ اور غنی آپ ہیں، جو صفتیں بیان کروں تمہیں میرے دوستو بزرگ، اور دنیا میں جنت لینے والے 1 نہیں 2 نہیں، بے شمار۔ شاید آج میں کچھ جنتوں کا ذکر کروں جو دنیا میں اللہ کے رسول، اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرما دی۔ یہ با کمال شخصیت، عظیم ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آئیے، سب سے بڑا کمال جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ حیا کے پیکر، یعنی ان سے زیادہ حیا کرنے والا سرکار فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ سوائق المحرقہ میں امام ابن حجر 502 پیج پر یہ حدیث لائے ہیں، کوٹ کر رہا ہوں۔ کوٹ تھوڑی سی اس لیے کی کہ عثمان غنی کے بارے میں میڈیا جو ہے نا آج کل دیکھتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سے رحم فرمائے، آپ کو اس سے دور فرمائے۔ کبھی آپ کے ذہن میں بھی خیال آ جائے تو پتہ نہیں کہاں ایمان جائے ہمارا، اللہ ان بدبختوں سے ہمیں بچائے۔ تو شان کیسی ہے عثمان غنی کی یار، جو داماد مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، ان کی تو شان ہی ورا الورا ہو۔ آپ کا سرکار کا فرمان ہے کہ یہ 4 لوگ، 2 میرے داماد، 2 میرے سمدھی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی، یہ 4 ایسے ہیں کہ ان کو جنت کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، بہت دور سے۔ مراد یہ ہے کہ یہ میرے ساتھی کی جنت ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر فرمان اور بھی زیادہ۔ اب دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سوائق المحرقہ میں نے حدیث کا کوڈ بھی دیا، ابن حجر مکی کا بھی کوڈ دیا، آپ لائے ہیں تمام کتب حدیث سیاح سے یہ حدیث پاک کہ ایک دن آقا علیہ السلام، صفت حیا کی بات ہو رہی ہے۔ حیا آپ سمجھتے ہیں، حیا کا مقصد یہ کہ انسان کا گناہ سب سے پہلے بے حیائی میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر اس کے اندر حیا ہے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ گناہ کرنے کے لیے نگاہ چاہیے، نگاہ ہوگی، بد نگاہ پڑی، نیت خراب ہوئی، معاملات خراب ہوئے تو سارا کا سارا بدن اس میں لپیٹے میں آ گیا، اور آنکھ نے حیا کر لی بس تو سمجھ لو انشاءاللہ وہیں سے بچت ہو گئی تمہاری، پھر آگے بڑھ کے نہیں جاؤ گے۔ تو اس حیا کے پیکر کی بات، الحیاء شعب الایمان، بہترین اعلیٰ جز ہے ایمان کا حیا۔ جس کے پاس حیا نہیں اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں۔ اندازہ کیجیے حیا ایسی چیز، اور حیا کے شہنشاہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ایک دن گھر میں موجود تھی تو حضور علیہ السلام بڑی ریلیکس ہو کر لیٹے ہوئے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور تہمت جو ہے تھوڑی اوپر تھی، تھوڑی سی اوپر تھی، معمولی سی، گھٹنے سے نیچے ایسے ایزی ہو کے جو بیٹھتے ہیں جس طرح حضور لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ نے کہا آ جاؤ صدیق اکبر آپ بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، سیدنا عمر فاروق آئے، میں نے دیکھا سرکار ایسے لیٹے ہوئے، آ جاؤ، آگے اتنے میں فرمایا کہ عثمان غنی آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنا قمیض وغیرہ تہمت نیچے کی اور بالکل آرام سے بیٹھ کر جب عثمان آئے تو ان سے گفتگو کرنے لگے۔ میں حیران ہوئی، ابو بکر آئے
تو آپ نے ایسا معاملہ نہیں کیا کہ کپڑے وپڑے ترتیب سے دینا، یہ عمر آیا نہیں دیا، اور حضرت عثمان غنی آئے تو آپ اس قدر بظاہر ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی عزت. بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران ہوں، میرے والد آئے تو آپ ہلے نہیں، آپ جس حالت میں تھے بظاہر. عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی آپ ایسے ہی، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ایک دم کھڑے ہو کر سب کچھ کپڑے وپڑے تہمت وغیرہ صحیح کر لی. آپ جس طرح سے بیٹھے، یہ کیا ماجرا تھا؟ اب سنیے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے صدیقہ لا یستحیی من رجلی تستحیی منہ الملائکہ، ارے میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. میں عثمان سے حیا اسی لیے نہ کروں کہ اس کے آسمان کے فرشتے عثمان کی حیا پہ. محدثوں نے اس پہ کلام کیا، کیا فرمایا محدثوں نے کہ وہی ہے پیکر، وہی ہے پیکر و شرم و حیا و ذوالنورین، کہ اس کے مقام کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ ان کے مقام کا رتبہ حضور جان. کیوں؟ بعد میں محدثوں نے اس پہ قلم حاشیے لگایا کہ یہ کیا وجہ تھی، ہے نا. آدمی کا ذہن ہوتا ہے عمر آیا، ابو بکر صدیق، حالانکہ صحابہ ہیں اور اعلیٰ درجے کے، حیا تو ان میں بھی ایسا نہیں کہ حیا تو ماشاءاللہ سب صحابہ میں ہوگی اول درجے کی اعلیٰ، لیکن کسی کی فضیلت کوئی اعلیٰ کوئی چیز صفت ہوتی ہے، کسی کی صفت زیادہ ہوتی ہے کسی میں. اگر آپ سجود کی بات کریں تو مولا علی سے زیادہ سجدہ اور نماز کسی کی نہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ دوسرے نماز معاملے میں سے ایک فوقیت ہوتی ہے، ایک اعلیٰ قسم، ایک شوق ہوتا ہے. سمجھ گیا آپ بات؟ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کے معاملے پر مفسرین نے، علماء نے، محدثین نے قلم چلائے کہ دراصل آقا علیہ السلام کا ارشاد یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے آقا علیہ السلام دوست بھی تھے اور بے تکلف بھی تھے. سنیے گا، وہاں داماد کا مسئلہ بھی ہوتا نا، داماد اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں بے تکلف تھے دوستی میں، تو انہیں بات ایسی بات نہیں کہ میں ان کے لیے آ جاؤ یا کیا ہوتا، دوستی میں بے تکلفی. عمر کے ساتھ بھی ایسی بے تکلفی. لیکن آپ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ تو جانتی ہے اگر میں اس بے تکلفی کا مظاہرہ عثمان کے ساتھ کرتا تو وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے شاید حیا میں میرے سے بات بھی نہ کرتا، نظریں ہی نیچی رکھتا، اور جو دل کی بات کہنے آیا ہے وہ مجھے نہیں کہتا. سمجھے آپ؟ اللہ، یہ ہے حیا کہ پیکر سیدنا عثمان غنی. ایک تو میں نے آپ کو ایک صفت اسٹارٹ کی ابھی. اب آئیے دوسری جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جو سیکنڈ لاسٹ عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے پاس نہیں، بلکہ امت میں کسی کے پاس نہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے. وہ ہے ذو النورین، دو نور والے. کون سے؟ یہی ترجمہ ہے نا. اب تو آپ بھی جانتے ہوں گے یار، اتنی عربی تو آپ بھی سمجھتے ہیں. ذو النورین، سبحان اللہ. ہم کیا، ہمارے مخالف بھی سمجھتے ہیں. یہ جتنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں بدعقیدہ کی، ان میں بھی لکھا ہے ذو النورین ذو النورین ذو النورین. اگر ان سے سوال کیا جائے ذو النورین کے معنی کیا؟ ارے نبی کی دو بیٹیاں اسی لیے ذو النورین ہے. یہی ہے نا بھائی، صحیح ہے نا. عام آدمی بچہ بھی بولے گا یار. سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آگے سمجھیے گا. اب ذو النورین آپ کا لقب، دو نبی کی بیٹیوں والے. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، کائنات میں کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی بندے کے پاس نہیں گئیں ایک وقت میں، بدرجے نکاح با نکاح. ایسا نہیں ایک ساتھ نہیں، مطلب ایک کا وفات ہوئی، حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، تو دو بیٹیاں آپ کے نکاح شریف میں آئیں، تو آپ کا لقب ہو گیا ذو النورین. حالانکہ میرے نبی علیہ السلام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ام کلثوم دوسری آپ کی زوجہ کا وصال ہوا تو آپ بڑے افسردہ اور غمزدہ تھے. تو سرکار نے انہیں دیکھ کے کہا اوے عثمان، خدا کی قسم میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تب بھی یک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں ڈالتا. اس قدر بھروسہ عثمان غنی پر. ارے میرا نبی جس سے بھروسہ کرے اور تم تنقید کرو، تم ایسے الفاظ نکالو، شرم کرو، کہاں جاؤ گے تم؟ دیکھ رہے ہیں آپ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آسان نہیں ہے. اگر آپ عام طور پہ دیکھو نا، شادیاں کرتے ہیں آپ کی دو بیٹی ہیں، آپ نے ایک بیٹی کسی کو دی تو آپ دوسری بیٹی کو دیتے ہوئے سوچو گے یار کسی کو بھی
اس کو بھی بھائی یہ ویسے ہی پہلے کوئی برداشت نہیں کر رہا، یہ میرا داماد تنگ کر دیا تو میں دوسری بیٹی دیتے ہوئے سوچتا ہے بندہ، لیکن یہاں تو کیسا فرمان ہے۔ اور کیوں نہ ہو ذوالنورین، میرے دوستو ذوالنورین، میں نے کہا نا یہ لکھتے ہیں ذوالنورین دو نور والے۔ اب اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم چلایا کہ دیکھو یار کیسا علم ہے ان کا، کتنے بڑے عالم بنتے ہیں، اپنی کتابوں میں ذوالنورین لکھتے ہیں کہ نبی کی دو بیٹی، یعنی سرکار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نبی کی بیٹیوں کو تو نور مانتے ہیں، لیکن جو اصل نور والا ہے اس کو نور نہیں مانتے۔ وہاں پہ تنقید میں کتابیں پڑھتے ہیں نہیں نبی کا نور ہی نہیں نا، بھائی جب وہ نور نہیں ہے تو پھر یہ دو بیٹیاں کیسے نور ہو گئی؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے دوستوں۔ تو یہ ذوالنورین کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی، میں صفتیں چل رہا ہوں۔ اب آئیے، اب جو کرنی ہے تھوڑی سی تفصیل مختصر 10 منٹ کی، اور یہی اینڈ ہوگا، لیکن کیا کمال ہے۔ اب بھی سن لیجئے، عقیدوں کی مار ہے، سبحان اللہ، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سب کوشش کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں۔ بات وہ نہیں ہے کوئی جھٹلانے کی، اپنی ہٹ درمی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، سب آپ کے سامنے دیکھیں، ذوالنورین کی کتابوں میں نظر آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ آپ دیکھیے ایک اور لقب ہے غنی، ہے کہ نہیں؟ سنو، حاجت روا اللہ بے شک، غوث اللہ، داتا اللہ، خواجہ اللہ، سخی اللہ، اور کسی نے لگا دیا تو مرا وہ ہو گیا شرک بدعت۔ مطلب ہر لقب اس کو مل جاتا، سنیوں کو خاص کر، کیونکہ ہم تو داتا والے، ہم خواجہ والے، تو لقب ہمیں مل جاتا ہے یار یہ بدعت شرک، پوسٹر کے پوسٹر۔ کیوں؟ غنی تو سخی ہے، غنی تو اللہ کا لقب ہے، غنی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا، یاد رکھیے۔ اللہ کیوں؟ ذاتی طور پہ اللہ، یاد رکھیے، اللہ رب العزت جل شانہ سبحانہ و تعالی ذاتی طور پر سخی ہے، ذاتی طور پر غنی ہے، ذاتی طور پہ داتا ہے، ذاتی طور پہ خواجہ ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کو عطا کرے یہ صفت، تو ہوتا ہے کون ہے؟ روکنے والا۔ اور یہ غنی کا لقب میں نے نہیں، کتابیں اٹھا کے دیکھو سب کی، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 300 سال پہلے اٹھاؤ، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے بھی عثمان غنی ہے نا، کانفرنس کرتے ہیں عثمان غنی ارے غنی، یہ غنی لقب دیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو، وہ یوں دیا کہ آپ سخی ہیں، سخاوت ان کی بے انتہا ہے، اسلام کے لیے لازوال خدمات ہیں، اتنا مال خرچ کیا ہے آپ نے اسلام کے لیے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ میں آپ کو چند بتا رہا ہوں، اگر آج پوری تقریر یہ کروں بلکہ 3 ہفتے تک کروں تو آپ کو سخاوت ختم نہ ہو۔ آپ صرف مثال سنیں سخاوت کیسی، اس سخاوت پہ آپ کو جنتیں ملی ہیں، 2 جنتیں مشہور ہیں جس کا ذکر کرتے ہیں، تیسری بھی کر دیتا ہوں آج، ورنہ تقریباً 18 جنتیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، جو نبی علیہ السلام نے عطا کی ہیں اسی معاملات میں، لیکن خیر مشہور عام میں 2 ہے، میں 3 کر دیتا ہوں۔ جنت البقیع، جنت البقیع پچھلے دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، کیا جگہ ہے وہ؟ قبرستان، جنتیوں کا قبرستان۔ کون کون وہاں مدفن ہے تمہیں اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ زمین حضرت عثمان غنی نے خرید کر اسلام کے لیے وقف کی۔ اب بتاؤ عثمان غنی پر اناد اور کینہ رکھنے والوں، وہ زمین پر کیسی کیسی ہستی ہیں تم اناد کرتے ہو؟ کیا جو ہستی وہاں مدفن ہے کیا اس کا ثواب حضرت عثمان غنی کو نہیں ملے گا؟ زمین کس کی ہے؟ عثمان غنی کی۔ تو وہاں تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں مدفن ہے۔ ہاں وہاں تو زین العابدین ہے، امام حسن ہیں، اور کیا نام لوں، 10,000 صحابہ وہاں ہیں اس جنت البقیع کے اندر۔ تو سب کا ثواب عثمان غنی کو نہیں ملے گا تا قیامت انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ایسی ہستی کے لیے تم کو، اور جس کے لیے میرا نبی فرمایا، سنو 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 حدیث پاک، یہ بخاری کی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عثمان و رفیقی من الجنہ، عثمان و رفیقی فی الجنتی، عثمان میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے جنت میں۔ اب اس حدیث کے بعد بھی کوئی بات رہ گئی کہ کوئی تم کوئی اعتراض کرو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل یوم حشر جنت میں تمام انبیاء اپنے اپنے ایک رفیق کے ساتھ، دوست کے ساتھ جنت میں جائیں گے، میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ اللہ، اس سے بڑھ کر میں کیا مثال لاؤں گا، کیا دلیل دوں میرے دوستوں بزرگوں؟ آگے آئیے، آگے آئیے۔ بیر روما، میں نے پچھلے دفعہ بہت دفعہ بیان کر چکا یہ واقعہ، میں مختصر کر رہا ہوں، نہ یہی کروں تو بہت بڑی بات۔ بیر روما
جو کنواں تھا میٹھا کنواں پہلا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پانی بالکل نہیں، کڑوا ہی پانی پورے مدینہ شریف میں شروع میں ہجرت کے وقت، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں لکھ کر دیتا ہوں وہ جنتی ہے۔ عثمان غنی اٹھے اور آخر لمبی طویل داستان ہے، وہ کنواں حاصل کیا بڑے مہنگے دام میں، حاصل کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے سند، بولے یا رسول اللہ یہ سند تو دے دی میں نے، لیکن آپ بھی نیچے لکھ دیجئے نا کہ عثمان جنتی۔ آئے ہائے، نبی علیہ السلام فرمایا عثمان تو جنتی۔ دیکھیں 2 جنتیں یہاں کمائی، یہ تو پہلی جنت کتابوں میں آتی ہے، وہ تو جنت البقیع والی بھی جنتی ہے، وہ جنتی کیسے نہیں ہو سکتی ہیں؟ سب سارے جنتی وہاں ہیں، جنت کی ملکہ کوئی وہاں ہے، امام حسن وہاں ہے، جنت کے شہنشاہ بتائی سردار۔ تو پھر تو اندازہ کیجئے آپ نے وہ جنت بیر روما یا کینال روما جس کو کہتے ہیں آپ، یا کنواں روما جو پانی آج بھی موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عثمان غنی کی ماشاءاللہ شاندار سخاوت۔ آئیے آگے ایک اور بتاتا ہوں، 2-3 اور سن لیجئے۔ ایک غزوہ تھا، اس غزوہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہمیں غزوہ میں پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی ہے ہمیں اس غزوہ کے لڑنے کے لیے، مجاہدوں کے لیے، دوسرے معاملات کے لیے مال دے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پہ مسجد میں اعلان ہوا، وہ میں نے واقعہ سناتا رہتا ہوں، خیر میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ عثمان غنی نے پہلے 100 اونٹ دیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور چاہیے، دوسری طرف آ گئے تاکہ یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی آدمی دے رہا ہے، ادھر سے ہاتھ اٹھایا 500 اونٹ یا رسول اللہ، پھر نبی نے اور چاہیے تو بیچ میں آ گئے چھپتے چھپاتے، ہاتھ اٹھایا، اتنا معاملہ، اور نبی تو جانتے تھے، لیکن دیکھو عثمان غنی کا معاملہ کیا، کہیں یہ نہ ہو کہ عثمان تو نبی تو دیے، ایسا نہیں، 1000 اونٹ بمائے سامان کے لدے ہوئے نبی علیہ السلام کو، اور پھر گھر چلے گئے، واپس آئے تو 1000 اشرفیوں کی پوٹلی وہ لے کر نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال دی، یا رسول اللہ یہ آپ نے اعلان کیا یہ میری طرف۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی جنت دے دی، وہ 2-3 دیے تھے تو آپ نے کہا آج سے عثمان جنتی، یہ دوسری جنت، یہ تیسری جنت، جو بھی کہہ لیں آپ۔ پھر سرکار علیہ السلام نے جو اشرفیاں دیکھی، سنیے گا آپ یہ روایت، اشرفیاں دیکھی تو آپ نے اشرفیاں سرکار نے پکڑی اور ایسے اچھالی ہیں، عثمان سنو صحابی، آج سے اللہ تعالی عثمان غنی کے کسی بھی عمل کی پکڑ نہیں کرے گا، جو بھی کرے آج اس کو ہر عمل معاف ہے۔ سمجھ آئی ہوگی بات کو میری اچھی طرح سے، اندازہ کیا آپ نے؟ ایسا نہیں تھا کہ یہ بات کرنے کے بعد سرکار کی زبان سے اور اللہ کے فرمان کے بعد سرکار کو وہی آئی ہو تو وہ یہ بات ہو جائے اور عثمان غنی بعد میں چھوٹ جائیں، اتنا تقوی اختیار کیا، اس کے بعد آپ روتے تھے خوف کے مارے اللہ سے۔ یہ ہے صحابیت، یہ ہے عثمان غنی، کہ ڈرتے تھے کہیں مجھ سے ایسا عمل نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں تو فری آف ہینڈ تھے، اب سنو فری آف ہینڈ میں نہیں، سوائل کو محرکہ اور ابن عساکر تاریخ دمشق یہ کتابوں کے اندر حضرت مولا علی کی شان سنو، مولا علی کی شان سننے والوں، کہاں مولا علی کہاں عثمان غنی کے بارے میں الٹی باتیں کرنے والوں، دیکھو کیسی محبت ہے۔ اور مولا علی فرما رہے ہیں ابھی نہیں بعد میں، کسی نے پوچھا صحابی نے کہ یا علی یہ بتائیے کل قیامت کے دن یوم حشر سب سے پہلا سوال کس سے ہوگا؟ اور سے سنیے گا، یہ اسی حدیث کی میں آگے بڑھا رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو اور کلیئر کرنے کے لیے، بلکہ یہ ایک غیر عقیدہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، خیر بیان نہیں کرنا، لیکن آپ سمجھنے کے لیے مولا علی سے پوچھا کہ سب سے پہلے شخص جس سے سوال ہوگا اللہ کا، اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سرکار فرماتے ہیں ہر بندے سے دوبدو ایک مرتبہ ضرور سوال کرے گا۔ وہ سوال آپ سمجھتے ہیں کیا معاملہ ہے، اس وقت کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، میں بجے بیان کر چکا حشر کے معاملہ میں، جسم بھی بولے گا سب بولے گا، وہ تو پکڑے جاؤ گے۔ آج اس کے لیے سد باب کر لو کہ کوئی ایسا عمل تمہارے بدن سے، تمہارے جسم سے، تمہارے عمل سے نہ ہو کہ کل اللہ کے سامنے شرمندگی ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء اشاق فرماتے ہیں اللہ رب العالمین تو پوچھے نہ تو ضرور ایسے اپنے دل کی بات، یا اللہ تو ہمیں کونے میں لے جا کے چھپا کر پوچھنا، میرا نبی سامنے نہ ہو، ورنہ ہم شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی کی ہم امت ہے اور ہم نے یہ عمل کیے اور تیرے سامنے ہم بیان کریں گے۔ تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ تو کیا پوچھا؟ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے سوال کس سے ہوگا؟ سیدنا مولا، پڑھیے درود پاک محبت کے ساتھ، عثمان محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دعوت کرنے کا
سرکار کی نیت کی. دیکھیے آپ، یہ عشق ہے دعوت کی. حضور کو لینے خود آپ تشریف لے گئے. پوری دعوت کے اندر سیدنا عمر فاروق سے مولا علی تک سارے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے. سب آئے. سب نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ایک عجیب معاملہ کر رہے ہیں. حضور آگے ہیں، پیچھے یہ چلتے جاتے سرکار، یہ کچھ نہ کچھ لکھتے جاتے، یہ چلتے جاتے، یہ کچھ نہ کچھ لکھتے جاتے. دیکھا صحابہ نے، حیران ہے کیا معاملہ. کچھ نہیں، دعوت کھائی، سب کچھ معاملہ ختم ہوا. واپس گھر کی طرف آئے تو پھر چھوڑنے آئے، پیچھے وہی عمل کرنے لگے. حضور علیہ السلام جیسے مسجد نبی کے قریب پہنچے، آپ نے فرمایا عثمان یہ تو کیا کر رہا، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی پیچھے. پر یا رسول اللہ، میں نے نیت کی تھی جب میں حضور علیہ السلام کی دعوت کروں گا تو جتنے قدم نہ میرے نبی علیہ السلام میرے گھر سے اور مسجد نبوی سے اور میرے گھر سے مسجد نبوی تک چلیں گے، اتنے ہر قدم کے اوپر ایک اونٹ کو آزاد کروں گا. سبحان اللہ. یہ سخاوت ہے، یہ عشق کی سخاوت، عشق والی سخاوت ہے میرے دوستوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے دوستوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت. قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کی مشہور آیت کریمہ، جس کا تفسیر یہ ہے، مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ عثمان غنی نے اس میں سخاوت کی تھی نا، تو اللہ نے فرمایا جو ایسی سخاوت کرتا ہے تو وہ اس طرح کی ہے کہ کوئی زمین میں ایک پودا یا ایک بیج ڈالتا ہے ایک بیج ہے، جب وہ نکلتی ہے تو 60 70 700 800 پورا درخت. تو فرمایا ایک نیکی جو کرتا ہے بندہ، عثمان غنی نے مثال دی کہ ایسی نیکی کی تو ایک ہے لیکن اس کی کمپلیں اتنی ہے آپ اندازہ نہیں. اور نیکی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ 21 سالی تھی، بڑی مشکل حالات تھی، غربا بہت ہو گئے تھے، سب صحابہ پریشان بھی تھے. اور اس دوران آپ تاجر ہیں سیدنا عثمان غنی، اور بہترین غلے کا اعلیٰ مال آپ کا آنے والا تھا، 1000 اونٹ، جس میں ہر اناج غلہ ولہ سب کچھ تھا. اور مدینے کے تاجر انتظار میں تھے کہ جیسے ہی مال آئے اور ہم سودا کریں، جس طرح سودا ہوتا ہے کہ ہمیں دے، یہ ہمیں دو، یہ ہمیں دو. اور سب بے چین تھے کہ اتنا اعلیٰ مال ہے، کوئی تاجر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. صبح سب جمع ہوئے، مال آیا، تاجروں نے کہا عثمان غنی دام لگاؤ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سودا کر دیا. سارے مدینے کے تاجر کہہ رہے ہیں یا حضرت ہم سے بڑے تاجر اتنے یہاں موجود ہیں اور کوئی ہے بھی نہیں جس سے آپ نے کیا ہو، تو ہم میں سے کس نے کیا؟ بولے بس کر دیا. تو پھر ان کو تھوڑا جوش آیا تو کہنے لگا عثمان غنی اس مال کے دگنے ہم دیں گے، بول ہمیں دے دے. سیدنا عثمان غنی کہتے تم دگنے دو گے، جس سے سودا کیا اس 10 گنا مجھے دے گا، وہ مجھے 10 گنا دے گا. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ اللہ نے وہیں آیات کریمہ نازل کی نا. بولے 10 دے گا؟ بولے کون ہے؟ بولے میرا رب. ان اللہ اشترا، میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے کہ یہ اللہ اب جو یہ میرا مال آ رہا ہے میں خود نہیں رکھوں گا، خود نہیں کماؤں گا، یہ تمام جو 21 سالی آئی ہے غریبوں میں سب میں بانٹ دوں گا. اور آپ نے وہ سارا مال بانٹ دیا. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ہم نے دیکھا غربا لے کے مال جا رہے ہو، تاجر حیران ہے کہ عثمان غنی کی سخاوت پہ اتنا قیمتی مال سمجھیے آپ، اور پرواہ نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. رات میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوبصورت کا لباس میں گھوڑے پر اچھے جوڑے پہنے ہوئے امامہ شریف جا رہے، تو میں نے روکا، یا رسول اللہ کافی عرصے کے بعد آپ کا دیدار ہوا. مثال ہو چکا تھا، کافی عرصے ہوا. یا رسول اللہ رکیے. بولے نہیں مجھے جلدی ہے، ابھی جانے دے، میں بعد میں تجھ سے بات کروں. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ بولا آج تو جانتا ہے جو عثمان غنی نے عمل کیا ہے اللہ تعالی نے اس کا جشن جنت میں منایا ہے. اندازہ کیا یہ وہ ہستی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوست بزرگوں، بس لفظ آخر یہ کہ میں تو یہ بھی بات یہی کروں گا کہ جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے. ایسے سخی ہیں. اب سن لیجیے آخر میں شفاعت. مختصر وقت ہے لیکن میں نے کہا نا آپ کو، ابھی تو میں نے چیتا سنائی، ورنہ کیا کمال کی باتیں ہیں، کمال کی ہستی ہیں، کیا کام نہیں کیا آپ نے. اللہ اکبر. میرے دوست بزرگوں، آپ کی شفاعت. میرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عثمان کل حشر کے اندر 70,000 ایسے گناہگار جہنمیوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہوگی. وہ جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے کر جائے گا ان کو. میرا عثمان غنی
کب؟ حشر کے اندر میرے دوستو. یہ وہ ہستی ہے ذو النورین ذی الہجرتین اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین اس مہینے ہمیں خاص کر جو بھی ہم عمل کر سکیں نیک، اللہ ان کے فضیلت اور ان کی ہمیں فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. کوشش کریں قرآن مجید، درود پاک، کلمہ طیب جو بھی پڑھ سکیں. اور خاص کر اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو جو بیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو الفاظ میں، معاملات میں، اللہ مجھے معاف فرمائے، یا زبان کی روانی میں آپ کو سننے میں معاف فرمائے. اللہ رب العزت ان جتنے اکابرین ہیں، دیکھیں خلفاء ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک بہت عظیم خلیفہ کا ذکر آئے گا. ایک سے بڑھ کر ایک ہیں یہ چاروں جو ہے نا، اللہ اکبر، چاروں یار کمال کی شخصیت ہیں، سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو. اور ایک دعا کے لیے میں کہوں گا کہ ایک بی بی ہمارے ایک ساتھی کی والدہ بہت سخت بیمار ہیں، بہت ہی سخت بیمار ہیں. مطلب اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ ان کو آسانی عطا فرما دے. بڑی عمر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آسانی فرما دے. حیدرآباد سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر مشکل میں اس کی بھی آسانی عطا فرمائے. اور جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین.